اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والوں، تم پر فرض کیے گئے روزے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پچھلوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے پرہیزگاری کو حاصل کرو۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے جو مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، یہ صرف اس امت پر فرض نہیں کیے بلکہ ہر قوم میں، ہر دور میں، ہر امت کے لیے اس سے پہلے بھی اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی اقوام ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہر قوم کے اندر روزہ کسی نہ کسی فارم میں پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جناب توریت اور انجیل کو آپ پڑھیں گے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی 40 دن کا روزہ رکھنا ثابت ہے۔ تو ہر دور میں، ہر قوم کے اندر روزوں کو ایک اہمیت بھی حاصل رہی ہے اور روزے رکھے بھی گئے۔ تو وہی بات اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پچھلوں پر فرض کیا گیا۔ اور اس فرض کرنے کا سبب کیا ہے؟ فرض کرنے کا سبب یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے تقوی کو حاصل کرو۔ تو ابھی بھی الحمدللہ تعالی رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ہم بھی الحمدللہ روزانہ ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ تقوی کو حاصل کرنے کا نام ہے، پرہیزگاری کو رکھنے کا نام ہے۔ اور اگر روزے کے ذریعے سے 30 دن کے روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر تقوی اور پرہیزگاری نہیں آ رہی ہے تو اس سے مراد یہ کہ ہم نے روزے کی روح کو صحیح طرح پایا نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ روزہ کتنے دن اللہ نے رکھا ہے، تو اللہ کہتا ہے ایام معدودات۔ ایام جو ہے یوم کی جمع ہے، معدودات گنتی چنتی کے سلیکٹڈ ڈیز ہیں۔ اللہ نے سلیکٹڈ ڈیز میں تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، ایام معدودات۔ اب وہ کون سے دن ہیں؟ یقیناً وہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے ان روزوں کو فرض کیا۔ کہوں قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 183 ہے اور دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے ایمان والوں، تم پر فرض کیے گئے روزے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پچھلوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے پرہیزگاری کو حاصل کرو۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے جو مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، یہ صرف اس امت پر فرض نہیں کیے بلکہ ہر قوم میں، ہر دور میں، ہر امت کے لیے اس سے پہلے بھی اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی اقوام ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہر قوم کے اندر روزہ کسی نہ کسی فارم میں پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جناب توریت اور انجیل کو آپ پڑھیں گے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا بھی 40 دن کا روزہ رکھنا ثابت ہے۔ تو ہر دور میں، ہر قوم کے اندر روزوں کو ایک اہمیت بھی حاصل رہی ہے اور روزے رکھے بھی گئے ہیں۔ تو وہی بات اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پچھلوں پر فرض کیا گیا۔ اور اس فرض کرنے کا سبب کیا ہے؟ فرض کرنے کا سبب یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے تقوی کو حاصل کرو۔ تو ابھی بھی الحمدللہ تعالی رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، ہم بھی الحمدللہ روزانہ ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ تقوی کو حاصل کرنے کا نام ہے، پرہیزگاری کو رکھنے کا نام ہے۔ اور اگر روزے کے ذریعے سے 30 دن کے روزہ رکھنے کے باوجود بھی اگر تقوی اور پرہیزگاری نہیں آ رہی ہے تو اس سے مراد یہ کہ ہم نے روزے کی روح کو صحیح طرح پایا نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ روزہ کتنے دن اللہ نے رکھا ہے، تو اللہ کہتا ہے ایام معدودات۔ ایام جو ہے یوم کی جمع ہے، معدودات گنتی چنتی کے سلیکٹڈ ڈیز ہیں۔ اللہ نے سلیکٹڈ ڈیز میں تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، ایام معدودات۔ اب وہ کون سے دن ہیں؟ یقیناً وہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے ان روزوں کو فرض کیا۔ فمن کان منکم مریضا، لیکن اگر تم میں سے کوئی ہو مریض، او علی سفر، یا سفر میں ہو، مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں کے اندر گنتی کو پورا کرے۔ اللہ نے روزوں کو فرض کو بیان کیا
اب اس کے بعد اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، علماء نے اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ لکھا کہ بیمار تو نہیں ہے لیکن کوئی بہترین طبیب جو شریعت کو جانتا ہو اور بہت اچھا ویل ایکسپیرینسڈ آدمی ہو، یعنی کہ ڈاکٹر ہو، اور وہ یہ کہے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ اگر تو روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، روزہ رکھے گا تو اس بیماری میں تجھے بہت زیادہ نقصان ہوگا، تو ایسا شخص بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے ان بیماری کے ایام میں، اگرچہ وہ مریض نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر اس کو کہہ دیتا ہے کہ ابھی تو مریض تو نہیں ہے، تیرے تکلیف تو نہیں ہے، لیکن اگر تو نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے تیری تکلیف بڑھ جائے گی، تیرا درد بڑھ جائے گا اور شدت اختیار کر جائے گا۔ اب یہ کوئی طبیب حاذق یعنی تجربہ کار ڈاکٹر یہ بات کر رہا ہو تو اس بنیاد پر بھی ان دنوں کے اندر اگر وہ رمضان کے ایام چل رہے ہیں روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ روزہ چھوڑ دیا تو معاف، بلکہ کیا ہے، چھوڑ تو دو لیکن فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں کے اندر ان روزوں کی قضا کرنی، یعنی عید کے بعد جب تمہاری طبیعت صحیح ہو جائے تو اس وقت تمہیں روزوں کی قضا کرنی۔ اسی طریقے سے حیض و نفاس والی جو عورت ہے، جو پیریڈس والی ہیں یا جو ڈلیوری کے بعد خون جو آتا ہے، وہ جو عورتیں ہیں ان کو بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا او علی سفرین او فعدۃ من ایام اخر۔ یہاں پر ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک میں نے آرٹیکل پڑھا ہے، تو کسی شخص نے کہا کہ حیض و نفاس والی عورتوں کو روزہ کیوں منع ہے؟ تو اس کا جواب ہم یہی دیتے ہیں کہ وہ بھی ایک مرض کی قسم ہی ہے۔ یقیناً یہ عورتیں جو ہوتی ہیں اس ایام میں نارمل نہیں ہوتی، بلکہ مرض کی ایک قسم ہے، اس لیے عورتوں پر بھی وہ ان ایام میں روزہ فرض نہیں ہے۔ او علی سفرین فعدۃ من ایام اخر، یا سفر میں ہو۔ اب یہ سفر کتنا ہو اس حوالے سے ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ ہے کہ 2 دن کی مسافت ہو، یعنی ایک ایسا سفر کہ جانے آنے میں 2 دن لگے۔ امام مالک کے نزدیک 1 دن کا سفر جانے آنے میں 1 دن لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 3 دن کی مسافت ہے، اور وہ بنتا ہے 92 کلومیٹر۔ اگر 92 کلومیٹر کی طرف مسافر ہے، سفر کے لیے جا رہا ہے، اور ابھی اس گھر سے نکلا، تو ایسا نہیں کہ منزل پر پہنچنے کے بعد مسافر ہوگا، بلکہ گھر سے نکلا اور جو آبادی ہے اس کو کراس کیا تو ابھی سے مسافر ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو یہ سمجھیے، ایک شخص کو سفر کی نماز پڑھنی یعنی قصر نماز پڑھنی ہے، تو کیا وہ منزل پر پہنچ کر قصر کرے گا؟ یعنی مثال کے طور پر ڈالس سے نکلا وہ ہیوسٹن کے لیے، تو ہیوسٹن پہنچے گا پھر قصر کرے گا؟ نہیں، بلکہ جیسے ہی ڈیلس کو اس نے چھوڑا تو ڈیلس کی باؤنڈری کو کراس کرتے ہی اب جب فری وے پہ، ہائی وے پر جہاں گاڑی روکے گا، تو اگرچہ وہ منزل پر پہنچا نہیں ہے، اگرچہ 92 کلومیٹر کراس نہیں کیے، لیکن چونکہ سفر تو آغاز ہو گیا نا، تو اس لیے اب اگر وہ ڈیلس سے نکلتے ہی کہیں نماز پڑھ لے گا تو وہ مسافر کے احکام اس پر لازم ہو جائیں گے، وہ قصر کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ 92 کلومیٹر کے ارادہ رکھتا ہے، مسافر ہے، تو اس پر بھی یہ چھوٹ ہے کہ وہ بھی مسافر آدمی روزے کو چھوڑ سکتا ہے، فعدۃ من ایام اخر، اور بعد میں اس روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ پھر تیسری بات یہاں فرمائی وعلی الذین یطیقونہ، اور تم میں کسی کی طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی، یعنی کہ جوان آدمی ہے، مریض بھی نہیں ہے، سفر بھی نہیں ہے، لیکن طاقت نہیں ہے رکھنے کی۔ اس میں ایک قول تو علماء نے یہ بیان کیا، تو پہلے زمانے میں، اول زمانے میں کیا تھی؟ یہ چھوٹ تھی کہ جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو فدیۃ طعام مسکین، تو کیا کرے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، وہ فدیہ دے دے، یعنی صدقہ فطر کی جو مقدار ہوتی ہے 2 کلو میں 80 گرام کم جو گندم ہے وہ کسی مسکین کو دے دے گا تو فدیہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ اسی سے ایک مسئلہ علماء نے نکالا ہے کہ ایسا بوڑھا شخص کہ جس کے اب صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر شیخ فانی۔ شیخ فانی کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندہ اس کی عمر ہو گئی 70 سال، 72 سال، 75 سال، لیکن ابھی زندگی تو موجود ہے نا، لیکن اب صحت مند نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ تو ایک تو مریض تو وہ تھا کہ جو 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد صحیح ہو جانا ہے، لیکن جو 75 سال کا بوڑھا آدمی ہے اس کی تو عمر بڑھنی ہے، کمزوری آنی ہے، دوبارہ صحت نہیں آنی ہے،
تو ایسا شخص روزہ نہیں رکھ پا رہا تو وہ کیا کرے؟ وہ کیا پھر یہ انتظار کرے کہ میں جب صحت مند ہو جاؤں گا پھر جا کے روزے رکھوں گا؟ وہ تو پھر پتہ نہیں کب صحت مند ہوگا، کیونکہ اب تو ڈھلنے والی معاملات ہیں، اب تو انتظار ہی ہے موت کا۔ 75 سال، 80 سال، 60 سال، 70 سال، جس کی جیسی عمر، جس کی جیسی کنڈیشن۔ بہت سے لوگ 68 70 میں بھی تندرست ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ 62 63 میں ہی ڈل جاتے ہیں، بہت سے لوگ 75 سال کے اندر ہی بہت ایکٹیو چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر بندے کی جو ہے وہ ڈفرینٹ سچویشن ہوگی، اس کی کنڈیشن کو دیکھا جائے گا۔ تو اگر بیمار ہے اور عمر اتنی ہو چکی ہے کہ دوبارہ صحت آنے کی امید نہیں ہے، تو اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ ایسے شیخ فانی کی طرف سے جتنے بھی رمضان کے روزے ہوں گے ان کی طرف سے صدقہ فطر دے دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ کی ماں والدہ ہوں، آپ کے والد ہوں، ان کی عمر 80 سال ہو گئی ہے، 70 سال ہو گئی ہے، بیمار بھی رہتے ہیں، روزہ رکھ بھی نہیں سکتے، تو آپ کیا کریں گے کہ ان کے مطابق ان کا ایک ایک روزے کا صدقہ فطر نکالیں گے۔ یعنی کہ اگر $5 ایک صدقہ فطر ہے تو 5 کو آپ ملٹیپلائی کر لیں گے 30 سے، تو جو آنسر آئے گا وہ آپ کو صدقہ فطر کسی مسکین کو دے دینا، ٹھیک ہے؟ لیکن جن کے پاس مال ہے تو وہ گندم سے نہ دیں بھائی، $5 والا معاملہ کیوں کر رہے ہیں؟ جو سے دیں، کھجور سے دیں، یا پھر جو کشمش سے دیں، $50 چل رہا ہے۔ تو اللہ نے جیسے آپ کو وسائل دی ہیں، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے بوڑھوں کی طرف سے، یا خود آپ کی کنڈیشن ایسی ہے تو اپنے روزوں کا فدیہ دے کر جائیں۔ تو وہ اسی آیت سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اگر تم میں طاقت نہیں ہے تو تم کیا کرو، فدیہ دو، طعام مسکین، کتنا؟ ایک مسکین کو کھانے کے برابر۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، تو جو نیکی کرے زیادہ تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ قرآن نے بیان کی، یعنی کہ ایک فدیہ دے، وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ بڑھا کر دے، فدیہ تو ایک تھا، ایک مسکین کو دینا تھا، لیکن اللہ نے بہت مال دیا ہوا ہے، کثرت ہے مال کی، تو کوئی بندہ کہے کہ چلو یار روزے تو نہیں رکھ رہا ہوں، لیکن اپنے روزے رکھنے کے بدل میں، لیکن یہ کس کے لیے مسئلہ ہے؟ یہ اس کے لیے جو شیخ فانی ہے، جوان آدمی نہیں، کہ جوان آدمی سوچے کہ بھائی مفتی صاحب آپ نے چھوٹ دے دی، اب میں 30 دن کے روزے نہیں رکھوں گا، فدیہ دے دوں گا، پیسے بہت ہیں۔ جو پیسے، جوان آدمی ہے، طاقت والا ہے، اس کو تو روزہ ہی رکھنا ہے۔ یہ اس کے لیے مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جو روزہ کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ فدیہ دے گا، اور فدیہ مسکین ایک کو دے گا ایک روزے کے بدلے میں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، کہ اگر نیکی کو بڑھا دے تو کیا ہے؟ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی کہ صدقہ فطر کی مقدار بڑھا دے، مسکینوں کی تعداد بڑھا دے، لوگوں کا زیادہ بھلا کرے، تو یہ اس کے لیے بھلا ہے۔ پھر آگے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر روزہ تم رکھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی روزہ جو ہے وہ انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ نے کہا وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو تو خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کی نالج رکھو، اگر تمہیں اس کا علم ہو۔ ان کنتم تعلمون کہہ کر اللہ نے بیان کر دیا کہ تم اگر سائنٹیفکلی، میڈیکلی روزے کی فائدوں کو دیکھو، جانو۔ آج تو سائنس نے بہت زیادہ افادیت اس کی بیان کر دی ہے نا۔ ابھی ریسنٹلی رمضان سے پہلے ایک جاپنیز ڈاکٹر کا بہت زیادہ جو ہے وہ ویڈیو گردش کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اتنے گھنٹے اگر آدمی بھوکا رہے تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ جو اندر انرجی ہوتی ہے وہ انرجی ایک دوسری انرجی کو کھاتی رہتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب اتنے گھنٹے تک آدمی کچھ نہ کھائے تو اندر جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اتنے گھنٹے آدمی اگر بھوکا رہے تو وہ کینسر سے بچ سکتا ہے۔ ایک بہت مشہور ہوا یہ آرٹیکل وغیرہ، اور بہت سی مختلف چینلز نے اس کو دکھایا بھی۔ تو آج تو سائنس اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ زیادہ کھانا جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کم کھانا کبھی بھی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، یعنی نالج رکھو اس بات کی۔ پھر آگے آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شہر کا معنی مہینہ، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر۔ یعنی رمضان کے مہینے کی آخری عشرے کی 27ویں شب کو اللہ نے
لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن کو نازل کر دیا. زمین پر نہیں آیا سارا کا سارا، بلکہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا قرآن، اور لوح محفوظ سے اتر گیا پہلے آسمان پر، اور پہلے آسمان سے جبرائیل حضور علیہ السلام کی طرف لاتے رہے. کتنے عرصے میں؟ 23 سال کے عرصے میں. 23 ایئرس لگے ہیں اس پورے قرآن کو زمین پر نازل ہونے میں. تو یہ جو اللہ کہہ رہا رمضان میں نازل ہوا ہے، دو اقوال ملتے ہیں. ایک یہ کہ اس کے نزول کی جو اسٹارٹنگ ہے، جو ریولیشن کی اسٹارٹنگ ہے، وہ رمضان میں ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ رمضان میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر منتقل ہوا ہے، اور پہلے آسمان سے موقع بمحل ہر ایک پیس کے پیچھے پس منظر ہے، شان نزول ہے، تھوڑا 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 کر کے اللہ نے حضور علیہ السلام پر نازل کیا. اور کتنا عرصہ لگا اس میں؟ 23 سال لگے. پھر فرمایا یہ قرآن تو ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہاں فرمایا ہدی للناس. ہدی للمؤمنین یا مسلمین کا لفظ نہیں ہے، ہدی للناس. یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اگر قرآن کے صحیح مفہوم کو انبائس ہو کر آدمی پڑھے اور یہ سمجھے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے معنی پر غور کرے، اور اللہ کی جانب سے اس پر رحمت نازل ہو، تو یہ قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے. یہ کافروں کو بھی اس اپنے آپ سے ہدایت دے دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے جب اس کو پڑھا اور انہیں کسی نے سمجھایا نہیں، لیکن جب انہوں نے اس کو پڑھا تو اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے انہیں ہدایت عطا فرما دی. پھر فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح نشانیاں قرآن میں موجود ہیں. یعنی اگر کوئی شخص دنیا میں حق اور باطل کو جاننا چاہے، فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان کا معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، اور من الہدا ہدایت، اور بینات معنی واضح نشانیاں. فرمایا قرآن جو ہے ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس قرآن میں ہی بہت واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیاں ہیں. یعنی قرآن پر غور کرو گے تو دنیا میں کیا حق ہے یہ بھی جان لو گے، اور دنیا میں کیا باطل ہے یہ بھی جان لو گے. فرمایا فمن شہیدہ، تو جو پائے، شہیدہ کا معنی ہوتا ہے جو حاضر ہو، جو حاضر ہو تم میں سے شہرا اس مہینے میں، فلیصمہ، تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے. اب یہ قرآن کہہ رہا، اب بتائیے روزہ چھوڑنے والے کا کتنا عذاب ہو کہ جو جان بوجھ کے بلا وجہ روزے چھوڑ دیتا. یہ قرآن کریم ہمیں بیان کر رہا ہے کہ جو رمضان پائے، فمن شہیدہ، جو حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں، یعنی رمضان میں، تو اسے چاہیے فلیصمہ کہ وہ رمضان کے روزے رکھے. یہاں پر ایک لفظ دیکھیے، اس پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. فمن شہیدہ، شہیدہ کا معنی ہوتا ہے حاضر ہونا، اس کی سے شاہد بنا. اب یہاں پر بہت اچھی بات لکھی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے. انہوں نے کہا شہیدہ کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اس مہینے سے دنیا میں رہتے ہوئے غائب بھی ہو؟ ایک تو یہ کہا نا کہ جو اس مہینے میں حاضر ہو، تو حاضر کا لفظ تو وہاں بولا جا سکتا ہے کہ جہاں کوئی بندہ غائب بھی ہو سکتا ہو. جب دنیا میں رمضان آ جائے گا تو کون ایسا بندہ ہوگا جو اس سے غائب ہوگا؟ بھائی سارے کے سارے، جیسے رمضان اسٹارٹ ہوا سارے لوگ رمضان میں موجود ہیں. یہ کوئی کلاس تھوڑی ہے کہ جس کے اندر کوئی بولے بھائی جو کلاس میں حاضر ہو وہ یہ کام کر لے، اور جو اس دن غائب ہو ایبسینٹ ہو وہ نہیں کرے، جو غیر حاضر ہے. تو ایبسینٹ کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اس مہینے سے؟ اس مسئلے کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا کہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول، جس کو قبطین کہتے ہیں وہاں پر کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں 6 مہینے تک جو ہے سورج نہیں نکلتا، 6 مہینے تک جو ہے وہ رات ہی رہتی ہے. اچھا جب 6 مہینے دن آ جاتا ہے تو رات نہیں ہوتی ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ اس آیت کے تناظر میں قرآن نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ علاقے والے کہ جہاں رات ہی رات ہے کئی مہینوں تک، وہ علاقے نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے وہ علاقے جہاں دن ہی دن ہے کئی مہینوں تک، تو وہاں جب دن ہے تو چاند تو نکلے گا ہی نہیں. جب چاند ہی نظر نہیں آئے گا تو اسلامک منتھ شروع کیسے ہوگا؟
جب اسلامک منتھ شروع نہیں ہوگا تو ان کے لیے رمضان شروع ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس آیت کے تحت شہیدہ کے لفظ سے یہ معنی استعمال کیا، لیکن انہوں نے مسئلہ اس میں بڑا ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے لکھی ہے کہ اللہ نے کہا جو اس مہینے میں حاضر ہو، تو یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس مہینے سے غائب بھی ہو سکتا ہے، جبھی تو شہیدہ کہا اللہ نے یہ نہیں کہا فمن وجدہ جو اس مہینے کو پائے، بلکہ وجدہ کی جگہ پانے کی جگہ لکھ دیا اللہ نے استعمال کیا شہیدہ، جو اس مہینے میں حاضر ہو۔ تو غائب بھی کوئی ہو سکتا ہے، تو کون غائب ہو سکتا ہے؟ یہ بات کے دور کے اندر، اس دور کے اندر وہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ کچھ علاقے دنیا میں ہیں ایسے جس کو قبطین کہتے ہیں، نارتھ پول ساؤتھ پول کے، جہاں پر دن ہی دن ہوتا ہے، مہینوں تک رات ہی رات ہوتی ہے مہینوں تک، تو ان علاقوں میں رمضان شروع نہیں ہوتا۔ اب رمضان شروع نہیں ہوتا تو چاند نہیں دکھا، چاند نہیں دکھا تو رمضان شروع نہیں ہوا۔ اب وہاں کے لوگ کیا کریں؟ تو پھر علماء نے وہاں کے مسئلہ یہ لکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے قریب ترین اسلامی ملک کو دیکھیں اور وہاں سے اپنی گھڑیاں سیٹ کر لیں، تو جس ٹائم پر ان کی سحری بند ہو رہی ہے، اگرچہ ان کے یہاں سورج نکل رہا ہو، ان کی وہ سحری کا ٹائم، وہ اپنی سحری کے ٹائم کے اندر یہ کام کریں۔ پھر یہ دیکھیں کہ اب ان کے یہاں شام ہو گئی ہے، لیکن ان کے یہاں تو سورج ان کے یہاں مغرب تھوڑی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا فرض تو رمضان کا روزہ نہیں ہو رہا ہے ان پر، لیکن وہ اپنے قریب ترین اسلامی ملک کو دیکھ کر روزہ رکھیں گے اور اپنے قریب ترین اسلامی ملک کو دیکھ کر نمازوں کے ٹائم ایڈجسٹ کریں گے۔ اس شہیدہ کے تناظر میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ فمن شہیدہ جو اس مہینے میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ پھر دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کیا ومن کان مریضا، لیکن اگر کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے مہینوں کے اندر ان روزوں کی قضا کرے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے، کتنی خوبصورت بات، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اب مجھے بتائیے، اللہ چاہ رہا ہے بندے کے لیے آسانی، اور کوئی مفتی صاحب ایسا فتویٰ دے دیں جس میں دین پر چلنا مشکل ہو جائے۔ دیکھیں علماء کی بھی دو قسمیں، ایک ہے دین کی باؤنڈریز میں رہ کر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ان محققین اور جدید فکر مفکرین کے بارے میں کہ جو دین کی باؤنڈری سے باہر جا کر لوگوں کو دین آسان کر کے دے رہے ہوتے ہیں، اور آسان نہیں ہو رہا ہوتا بلکہ دین کا نقشہ ہی بدل رہا ہوتا ہے۔ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو دین کی باؤنڈری میں اندر رہتے ہوئے جتنا دین کو لوگوں کو آسان کر کے دے سکتے ہیں آسان کرتے ہیں، تو سمجھ لیں وہ اللہ رب العزت کی فرما برداری والا کام کر رہے ہیں۔ اور جو اندر سے مسئلے سخت سے سخت مسئلے نکال کر سمجھیں کہ بھائی جناب یہ ہے جناب دین پر چلنا، ایک ٹانگ پر پوری رات اگر کھڑے ہو کر تم پورا قرآن پڑھ دو گے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، استغفر اللہ۔ تو اللہ ہمارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ یہ ہمارا مذہب وہ تھوڑی ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل جو ہے وہ فلانے جو ہے وہ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھیں گے، گھٹنوں میں سے خون نکل جائے گا تو پھر خدا راضی ہو جائے گا، استغفر اللہ۔ یہ ہمارا دین ایسا نہیں ہے، ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر مشکلات نہیں ہیں، ہمارے یہ کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ آپ نے دیکھو کہ دوسرے مذہبوں کے اندر تو جناب کوئی مندر پہ جا رہا ہے تو گھٹنوں کے بل جائے گا، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر 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 اوپر، اور جب آخر میں پہنچے گا گھنٹہ بجانے کے لیے تو اس وقت جو ہے وہ اس کے گھٹنوں سے خون نکل جائے گا، تو وہ کہے گا بھائی گھٹنے چل گئے، گھٹنے ہی رہ گئے اس کے، تو کہے گا اب جو ہے خدا زیادہ راضی ہو رہا۔ نہیں، اللہ ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے جو وحدہ والا شریک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، وہ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ یسر کا معنی آسانی، عسر کا معنی مشکل۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو کہتا بھائی مریض ہو، لیٹ رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، مر رہے ہو، جی رہے ہو، روزہ رکھو، اللہ یہ کہہ دیتا کیونکہ وہ مالک ہے۔ لیکن اللہ نے کہا بھائی بیمار ہو تو چھوڑ دو۔ سفر کے اندر آدمی بڑا مشکل میں ہوتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، سفر ہے، بڑی مشکلات ہوتی ہیں سفر میں، تو اللہ نے کہا صحت مند ہو، طاقت میں ہو، لیکن سفر میں ہو چھوڑ دو۔ اور اللہ کہہ دیتا رکھو، تو چوائس تھی ہمارے پاس؟ کوئی چوائس نہیں تھی۔ ہم کوئی بات آگے کر سکتے تھے، کوئی چیلنج کر سکتے تھے؟ استغفر، نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے ہمیں چھوٹ دی کہ بھائی سفر میں ہو چھوڑ دو، مریض ہو چھوڑ دو۔ کیوں؟ کس لیے چھوٹ دی؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اس لیے کہ تمہارا رب تم سے پیار کرتا ہے، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔
تو اس لیے دین کا نام جو ہے وہ آسانی ہے. حضور نے ہی فرمایا یسروا ولا تعسروا. حضور نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو, مشکلیں پیدا نہ کرو. تو اس لیے دین پر جو آسان تر نبی کریم علیہ السلام کی عادت تھی. سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا, حضور علیہ السلام کے سامنے اگر دو کام ہوتے دین میں, ایک مشکل ہوتا ایک آسان ہوتا, تو حضور آسان کو اختیار فرماتے. اب بتائیے حضور سے بڑا متقی کون ہے؟ حضور چاہیں تو دین میں مشکل کام کو بھی کر سکیں, لیکن حضور اپنی امت کے لیے مثال دے کر چھوڑنا چاہتے ہیں کہ امت کے لیے آسانی کی چیزیں ہو جائیں. ورنہ معاذ اللہ پنکھے پہ لٹک کر نماز پڑھنا تو زیادہ ثواب ہوتا ہے. استغفر اللہ. اگر آپ نے دین کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ دین میں مشکل کام اگر آپ کر لو گے نا, بس پھر تو آپ سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے. تو یہ دین ہمارا جس طرح ہم نے دماغ سے سمجھا ہوا ہے, یہ دین اس طرح کا نہیں ہے جس طرح ہم نے سمجھ لیا. لیکن ہاں جو باؤنڈریز آف شریعت ہے اس میں یہ آسانی دی جائے گی, باؤنڈری سے باہر نہیں نکلا جائے گا. آخری بات کی طرف چلتے ہیں, آیت مکمل ہوتی ہے. وہ اللہ اس لیے چاہتا ہے آسانی تمہارے لیے کہ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, کہ تم اپنے دنوں کو مکمل کر لو. رمضان کے اندر روزے چھوٹ گئے 2, 4, 6, 7, بیماری کی وجہ سے, سفر کی وجہ سے 11 مہینے پڑے. اب 11 مہینے میں اس کو رکھ لو. آسانی تمہیں کس نے دی ہے؟ بعد میں تم اس کو مکمل کر لو. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ تم دیکھو کہ اللہ نے اسلام میں کتنی آسانی رکھی ہے, اللہ نے اسلام میں کتنی خیر رکھی ہے, اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہیں کتنی ہدایت دی ہے, جب تم دوسرے مذہبوں کی سختیوں کو دیکھو اور اسلام کی آسانیوں کو دیکھو اور اللہ کی محبت کو دیکھو, تو کیا کرو؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, کہ تم پھر اللہ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرو کہ اس نے تمہیں اسلام کے ذریعے ہدایت دی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں تکبیر سے مراد یہ بھی ہے کہ جو عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر ہم پڑھتے ہیں, اس آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھ لیے, رمضان ختم ہو گیا, اب عید کی نماز پڑھنے جانی ہے تو کیا پڑھتے ہوئے جانا ہے؟ تکبیر پڑھتے ہوئے جانی, اللہ اکبر. اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اللہ کی تکبیر بیان کرنی ہے, اور جو روزے رہ گئے ان روزوں کی قضا کرنے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.